السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان مہمانی عظیم پروردگار اور لطف خدا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے مہمان بن کے اہل کرامہ کے سٹیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ عزیز محترم، ماہ مبارک رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے، ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے اور ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خطبہ ہے جسے کہا جاتا ہے خطبہ شعبانیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری ایام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں 4 کیٹیگریز کے اندر ماہ مبارک رمضان کی فضیلت و اہمیت، ماہ مبارک رمضان کے اندر جو اعمال کیے جانے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں جو تقوی اور پرہیزگاری ہدف کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کا حصول، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی خدمت میں اس خطبہ شعبانیہ کی تھوڑا سا ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، ہم نے آپ پر روزوں کو واجب قرار دیا ہے جیسا کہ آپ سے پہلے والی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہاں پر خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اور اگر ہم صاحبان ایمان کی تعریف قرآن سے حاصل کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے کہ اے میرے حبیب، یہ عرب، اعراب، یہ بادیہ نشین لوگ آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل، ان سے کہو، لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، مگر یہ کہ آپ نے تسلیم کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ نے سر تسلیم خم کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ صاحب ایمان کی ڈگری کب ملے گی کہ جب سر تسلیم خم کر لینے کے بعد آپ کے دل میں ایمان داخل ہو جائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تو اس لیے تم اس منزل اسلام پر تو ہو، سر تسلیم تو خم کیا ہے، لیکن ابھی صاحبان ایمان نہیں بنے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت جو مخاطب ہے، کن سے مخاطب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی، اب اس کو 2 ہی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ مورد مخاطب ہیں اللہ رب العزت کے، کہ میں نے آپ پر روزوں کو واجب قرار دیا جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم پر روزوں کو واجب قرار دیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 اس کا یہ ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہو جائے اور میں حالت روزہ میں ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں automatically will fall into the category of یا ایھا الذین آمنوا، اب میں صاحب ایمان کی کیٹیگری میں آ گیا ہوں، اگرچہ 1 مہینے کے لیے ٹیمپررلی وہ سٹیٹس ہی مجھے کیوں نہ عطا کر دیا گیا ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت کا خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اور یہاں پر جب میں نے روزہ رکھ لیا تو اگرچہ میں صاحب ایمان نہ تھا ماہ مبارک رمضان سے پہلے، تو ماہ مبارک رمضان میں حالت روزہ کے اندر میں اللہ رب العزت کی نگاہ میں یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اب اس کیٹیگری میں آ گیا ہوں کہ جس کیٹیگری میں
مسلمان کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہوا ہو۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے جو انسان کو، جو مسلمان کو ماہ مبارک رمضان میں اس روزے کی اور اس ماہ کی فضیلت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اچھا یہاں پر خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ جو کہ اخبار عیون الرضا کے اندر امام رضا علیہ السلام سے اور پھر اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام تک اس کا سلسلہ جاتا ہے، اور وہاں سے ہمیں جو ہے اس کا ریفرنس ملتا ہے خطبہ شعبانیہ کے، یعنی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ شعبانیہ میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس طرح سے ارشاد فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ وہاں پر اللہ کا خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ۔ تو فرق کیا ہے؟ وہاں پر یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر ایھا الناس، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ آپ اس صاحبان ایمان کے سٹیٹس میں نہ ہوں، اگرچہ آپ لیجیٹیمیٹ اور ان لیجیٹیمیٹ، یعنی یا عذر شرعی ہے یا عذر شرعی نہیں ہے، مثال کے طور پر عذر شرعی ہے کہ بیمار ہیں، اور یا یہ کہ آپ سفر پر ہیں، سفر روزہ نہیں رکھ سکتے، توان نہیں رکھتے آپ، رائٹ؟ اچھا، یا نابالغ ہیں، وہ روزہ پر واجب نہیں ہے، مجنون، روزہ واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلمان تو ہے نا، انسان تو ہے نا۔ تو اب ظاہر ہے یہاں پر اگر شرعی عذر ہو روزہ نہیں رکھا، اور اگر غیر شرعی عذر ہو تب بھی روزہ نہیں رکھا، یعنی نہ بیمار ہے انسان نہ سفر پر، روزہ نہیں رکھا۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یہاں پر میں نے عرض کیا کہ صاحبان ایمان کا سٹیٹس یا روزہ رکھنے کے بعد حاصل ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ مخاطب ہی صاحبان ایمان ہیں، لیکن یہاں پر تو صاحبان ایمان کی بات نہیں ہو رہی۔ رسول خدا رحمت للعالمین ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الناس، جس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ مبارک رمضان جہاں پر رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا مہینہ روزہ داروں کے لیے ہے، وہیں پر وہ انسانیت اور بشریت کے لیے ہے۔ یہ مہینہ جو آتا ہے یہ فقط روزے داروں کے لیے نہیں، حتیٰ اگر انسان روزہ نہ بھی رکھے تو بھی یہ اللہ کا مہینہ برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں لے کر اس کے لیے آتا ہے۔ اچھا، ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، اے انسانوں، اللہ کا مہینہ برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں لے کر خود تمہاری طرف آ رہا ہے۔ مثال سنی ہوئی نا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ یہاں پر ہمیں برکتیں چاہیے، یہاں پر ہمیں رحمتیں چاہیے، یہاں پر ہمیں مغفرت چاہیے، لیکن عجیب یہ ہے کہ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا مہینہ برکتوں کو، رحمتوں کو اور مغفرتوں کو لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے یہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ افضل الشہور، یہ 12 مہینوں میں سے بہترین مہینہ ہے، افضل ترین مہینہ ہے، یہ سید و سردار مہینہ ہے۔ لیالہ افضل اللیالی، ایامہ افضل الایام، ساعاتہ افضل الساعات۔ فرمایا کہ اس کی راتیں، اس کے دن، اس کے لمحات افضل ہیں، بہترین ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے آپ کو دعوت دی ہے، مہمان بنایا ہے، مہمانی کے لیے بلایا ہے۔ اللہ میزبان ہے، آپ مہمان ہیں۔ اللہ کا مہینہ کون سا مہینہ؟ جو برکتوں کے ساتھ، جو رحمتوں کے ساتھ، جو مغفرت کے ساتھ، اور جس مہینے میں دعوت ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ أَهْلِ قَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ کو اہل کرامت اللہ قرار دیا ہے، اور یہ کوئی معمولی سٹیٹس نہیں ہے عزیزان محترم۔
انشاءاللہ میں پھر اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں اہل کرامت اللہ کی وضاحت کروں گا اور مابقی خطبے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.